اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، واقعہ معراج کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیوں کروایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کا انتخاب کیوں فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے اندر کون کون سے عجائبات کا مشاہدہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی طرح کا کلام فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم اسی حوالے سے معلومات اور ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ خط فرمائیے۔ ناظرین محترم، ہجرت سے تقریباً 5 سال قبل رجب شریف کی 27ویں رات کو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی جماعت اور جنتی براق لیے حاضر ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محو اصلاحات تھے۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز نکل جائے تو یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، میرے محبوب کے دونوں پاؤں کو چوم لو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین کو بوسہ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ ناظرین محترم، واقعہ معراج اس وجہ سے ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سال بہت زیادہ غمگین ہوئے تھے کہ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال بھی اسی سال ہو گیا تھا، اور آپ کے چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے تھے، اور اس کے علاوہ طائف کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری سختیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور اطمینان قلب اور راحت کے لیے آپ کو معراج عطا فرمائی، اور علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ واقعہ معراج اس وجہ سے کروایا گیا تاکہ کوئی نہ کوئی ایک ہستی ایسی دنیا کے اندر ضرور موجود ہونی چاہیے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور دیکھ کر اس کے ایک ہونے کی گواہی دی ہو، وگرنہ دنیا کی بنیاد جو عقیدہ توحید پر ہے وہ ناقص رہ جاتی کہ لوگ کہتے کہ تم خدا کو ایک مانتے ہو جبکہ خدا کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ چنانچہ اس سیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک براق کو بھیجا۔ پیارے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ براق کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے منتہائی قدم پر نگاہ رکھتا ہے، اور براق برکن سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے کہ بجلی کی سی رفتار جیسے ہماری نگاہ کا یہ عالم ہے کہ یوں ہی اوپر اٹھائی آن کی آن سورج، چاند اور ستاروں تک جا پہنچتی ہے۔ یہ کرائے انس سے کروڑوں سال دور ہے اور ہم خاکی ہیں، ہماری آنکھوں میں بھی تھوڑا سا نور ہے، اور جو مجسمے نور ہو بھلا اس کی رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری روانہ ہوئی تو موسم بہار آ گیا اور اطراف میں نور ہی نور پھیلتا گیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے نکلی۔ پیارے دوستو، وہ رات بھی 27ویں کی رات تھی کہ جس کے اندر چاند بھی موجود نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیر کے لیے رات کا انتخاب اس وجہ سے فرمایا کہ میرے حبیب سیر کرنے کے لیے سورج کا محتاج نہیں ہے، اور 27ویں کی رات کہ جس کے اندر چاند نہیں نکلتا، اس کا انتخاب اس وجہ سے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب سیر کرنے کے لیے چاند کا بھی محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی نوری نگاہوں سے سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ پیارے دوستو، جب براق روانہ ہوا تو چند لمحوں کے بعد ایک وادی آئی جس میں کھجور کے بے شمار درخت تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہاں پر اتر کر 2 رکعت نفل ادا کریں، یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے۔ پھر ایک وادی سے گزر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ وادی ایمن ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا تھا، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس آیا۔ وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول صفیں باندھے کھڑے تھے اور انتظار کر رہے تھے، اور مصلی خالی پڑا ہوا تھا کہ نبیوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امامت کروائیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے
اندر تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد آپ کا براق آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوا۔ چنانچہ آنکھ جھپکتے ہی آسمان اول آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دربار نے پوچھا کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ دربار نے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو دربار نے کہا مرحبا، دروازے آج انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ آسمان اول پر ان کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا، جس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ کو معراج کی مبارکباد دی۔ تیسرے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مبارکبادیں وصول کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا انتہائی مقام یہاں تک ہے، اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ چنانچہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اکیلے ہی اگلے سفر پر روانہ ہوئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اکیلا روانہ ہوا اور بہت سارے حجابات طے کیے، یہاں تک کہ 70,000 حجابات سے گزرا، اور ہر ایک حجاب کی موٹائی 500 برس کی راہ تھی، اور دو حجابوں کے درمیان کا فاصلہ 500 برس کا تھا۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سفر کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ادنا منی کہ میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ کی صدائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے لگیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقام دنا پر پہنچے، اور مقام دنا سے گزرے تو مقام فتح اللہ پر پہنچے، اور وہاں سے گزرے تو مقام کعبہ قوسین پر فائز ہوئے، اور پھر ادنا پر پہنچ گئے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، پھر اس نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان اپنا دستے قدرت رکھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنے سینے کے اندر ٹھنڈک پائی، اور زمین و آسمان پر ہر چیز کو میں نے جان لیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نماز ادا کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر کمی کی درخواست کرنے کا کہا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلسل آتے جاتے رہے، جہاں تک کہ وہ 50 نمازیں 5 رہ گئیں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے 3 طرح کا خطاب فرمایا، یعنی آپ کو 3 طرح کے علوم عطا کیے۔ ایک وہ علم تھا جس کے متعلق یہ ارشاد تھا کہ یہ صرف آپ کے لیے خاص ہے، آپ کے علاوہ اس کا کوئی متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا علم ایسا عطا کیا جس کے متعلق اختیار دیا کہ جسے مستحق سمجھیں جتنا چاہیں عطا کر دیں۔ اور تیسرا علم وہ تھا جس کو کائنات کے لیے عام فرما دیا، اور وہ شریعت کا علم تھا جس کو لوگوں کے درمیان تربیت دے دیا گیا۔ چنانچہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واقعہ معراج مکمل کر کے واپس گھر تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کا ذکر عام نہ کیا جائے، کہیں لوگ انکار نہ کر دیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حق بات کرنے سے کبھی باز نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا، جس کے بعد ابو جہل بدبخت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑانے لگا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق فرمائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا آقا اس سے بھی بڑی بات کہتا تو میں اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے ناظرین، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے سب سے انمول تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی 5 نمازیں ہیں، لہٰذا یہ تحفہ بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس تحفے کو قبول کرنے اور 5 نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔